جو آواز ہم سنتے رہے ہیں اس برصغیر میں گونجتی رہی ہے، اور اس آواز سے ہندوستان کے بہت سے لوگوں کو، انگنت لوگوں کو بے انتہا محبت ہے، اس آواز کے سامنے میں بیٹھا ہوں روبرو، اور میرے لیے یہ باعث صد افتخار ہے۔ ملکہ ترنم نور جہاں، جنہیں پاکستان میں بیشتر لوگ احترام سے میڈم بھی کہتے ہیں، اور میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں انہیں مادام کہہ کے مخاطب کروں گا۔ تو یہ آپ بتانے کی زحمت کیجئے مادام کہ یہ جو اتنا عرصہ ہے جو آپ کی آواز تو پہنچتی رہی ہے، لیکن آپ کی آواز کا جو سفر ہے اس کے بارے میں ہندوستان میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کے دل میں اشتیاق ہے یہ جاننے کا کہ جو جگنو کے بعد کا سفر ہے آپ کے فن کا، اس کی منزلیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے میں اپنے سننے والوں کو سب کو سلام عرض کرتی ہوں، اور میں آج اپنے آپ کو اتنا خوش نصیب سمجھ رہی ہوں کہ میری آواز میرے پیارے دوست بھائی اور اتنے جان جگر جو ہیں وہ لوگ سن رہے ہیں، جہاں مجھے اللہ نے اتنی عزت دی، جو کہ جسے کہنا چاہیے کہ ابتدا میری تھی وہاں سے کہ لوگوں نے مجھے جانا اور مجھے ملکہ ترنم کا خطاب دیا، اور آج ایسا لگ رہا ہے میں وہیں پر بیٹھی ہوئی ہوں، انہی لوگوں سے باتیں کر رہی ہوں۔ وہ ہندوستان، وہ گلیاں، وہ کوچے، وہ بامبے مجھے بالکل میری نظروں کے سامنے ہے اس وقت، جو مجھے میرا ہی وطن لگتا ہے۔ میرے لڑکپن کے دن تھے، میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا، تب آپ کا گیت فلم یملا جٹ کا، اور پھر انمول گھڑی، انمول گھڑی نے تو میرا خیال ہے کہ فلمی موسیقی کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کیا، اور وہ گیت، وہ نغمے آج بھی لازوال ہے۔ جی پیار ہے ان لوگوں کا، جی مہربانی ہے، وہ لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ بتائیں آپ کے، ہمارے سننے والے بہت سے شاید یہ بات نہیں جانتے کہ آپ کی موسیقی کی تعلیم جو ہے وہ کن منزلوں سے گزری ہے، آپ نے کس عمر میں سیکھنا شروع کیا؟ میں 6 برس کی تھی جی، جو آپ کے سامنے میرے استاد بیٹھے ہیں، اللہ انہیں زندگی دے۔ میں ان کی گنڈا بند شاگرد ہوں جی۔ ان کا تعارف تو ہمارے سننے والوں سے آپ کرائیں۔ غلام محمد صاحب ان کا نام ہے، اور میں 6 برس کی تھی جب کہ پہلے تو خدا داد میں گانے لگی۔ 4 برس کی عمر میں میں ایسے گاتی تھی تو بڑوں نے، سننے والوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کمال ہے، سن کے گا دیتی ہے لوگوں کے گانے۔ بس کچھ ایسے ہی اللہ پاک کا کرم تھا کہ سب نے کہا بھی اس کو کلاسیکل کی تعلیم دلائیے، تو پھر انہی کو میرے بزرگوں نے منتخب کیا، اور مجھے گنڈا بند شاگرد ان کا کیا، اور پھر میں نے 14 برس کی عمر تک 13 گھنٹے کلاسیکل موسیقی کی تعلیم لی۔ پھر اس کے بعد فلم میں بھی تھوڑا تھوڑا جاتی تھی میں، گل بقولی میں شالہ جوانیاں مانے گایا، جبکہ مجھے سارا، اس وقت میں 9-10 برس کی تھی۔ پھر آپ جیسے فرما رہے ہیں یملا جٹ میں چھوٹی تھی، پھر جب مجھے خاندان میں لیا تو پران جی میرے پہلے ہیرو ہیں، تو ان کے ساتھ مجھے میرے پاؤں کے نیچے اینٹیں رکھ کے، کیونکہ میں موٹی تھی، بھاری سی تھی نا، تو بڑی بڑی لگتی تھی مگر میں چھوٹی تھی، تو میری پاؤں کے نیچے اینٹیں رکھ کے پھر میرا قد لمبا کیا جاتا تھا، تو مجھے ان کے ساتھ ہیروئن بنا دیا۔ وہ مجھے آج بھی ان سے مجھے بڑا گہرا، مجھے دل میں وہ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، کیونکہ میرا پہلا ہیرو ہے نا، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ زینت میں تو مجھے وہ رول ملتا ہی نہیں تھا، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو وہ مجھے رول نہ دے، میں اس پکچر کے لیے پاگل تھی کہ میں زینت بنوں، تو بیک وقت وہ ایک بچپن ینگ رول سے لے کر بڑھاپے تک کا رول تھا، تو شوکت صاحب فرمائیں کہ جی یہ تو تم کر ہی نہیں سکتی ہو، تمہیں کیا پتا مامتا کا، تم تو 14 برس کی ہو، تمہیں کیا علم ہوگا۔ تو پھر اللہ نے ایسا کیا کہ مجھے بچہ لڑکا اللہ نے دیا، پھر وہ میں نے کہا اب تو میں یہ رول کسی کو نہیں کرنے دوں گی، اب مجھے پتا ہے مامتا کیا۔ پھر اس رول میں مجھے ایوارڈ ملا، ایکٹنگ میں ایوارڈ ملا، اور گانے میں بھی پھر مجھے بلبل اور مت رو یہاں کے بعد ملکہ ترنم کا خطاب دیا گیا۔